الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالإنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام، وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت ناتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے گمراہیوں سے اور گمراہوں کے گھروں میں پیدا ہونے سے محفوظ کر کے اہل اسلام کے ہاں پیدا فرما کر ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہمارے نفسوں کے حوالے ہمیں نہیں کیا کہ ہم حق کو تلاش کریں، بلکہ ہمیں پیدائشی طور پر ہی حق عطا فرمایا. اسی خالق و مالک سے یہ درخواست اور دعا کرتے ہیں ہمیں ہمیشہ حق پر قائم رکھے اور حق کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہوں. درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. یا اگر کوئی
اوپر شاید کچھ بچے ہیں جو بھاگ رہے ہیں، یا جا کے ان کو منع کر دیں۔ میں نے آپ کے سامنے دو مختلف مقامات سے قرآن مجید کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ ایک انتہائی معروف آیت ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 59، جہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، اور اسی طرح سے جن لوگوں کو ان میں اختیار حکم دیا جائے، حکمران بنائے جائیں، ان کی اطاعت کی جائے۔ اور اگر کبھی باہمی طور پر کسی تنازع کا شکار ہو جائیں، اختلاف ہو جائے، تو اس اختلاف کو فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیا جائے۔ جب اختلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے گا، اور لوٹائے گا کون؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہی اپنے اختلاف کا حل اللہ اس کے رسول سے چاہے گا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہوگا۔ جو اپنے اختلاف کا حل نہیں چاہتا اور اختلاف پر ہی قائم رہنا چاہتا ہے، گویا یہ ظاہر ہے کہ وہ شخص نہ تو صحیح طور پر ایمان لا سکا ہے اور نہ ہی اسے آخرت کی فکر ہے۔ اور پھر اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک خیر و احسن تعدیلا، اسی کو اللہ نے خیر قرار دیا، اسی رویے کو، اسی طرز عمل کو، اور اسی کو احسن رویہ اس سے تعویل فرمایا ہے کہ سب سے اچھا رویہ یہ ہے، سب سے بہترین بات یہ ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کی مانو، اور جب تک تمہارے صاحبان اختیار اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں رہیں ان کی مانو، اور کبھی اختلاف نہ کرو، اور اختلاف ہو جائے تو اختلاف کا حل اللہ اس کے رسول کے پاس ہے۔ گویا اختلاف نہیں ہوگا جب تک آپ اللہ اس کے رسول کی طرف رہیں گے۔ یہ بشارت ہے۔ اختلاف تب ہوگا جب آپ اللہ اس کے رسول سے اس راستے سے ہٹیں گے تو اختلاف ہوگا، اور پھر اختلاف کے ختم ہونے کی بھی ایک ہی صورت ہے، فردوہ الی اللہ والرسول، کہ واپس اللہ رسول کی طرف آ جاؤ۔ یہ اب سنیے گا، اب اللہ رسول کے معاملے میں اگر اختلاف ہونا ہوتا تو پھر پہلے اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے اور پھر لوٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے، گویا جو اللہ رسول کو چھوڑ کر کہیں اور جائے گا اس کا اختلاف ہو جائے گا۔ وہ چاہے معاشرت ہو، چاہے معاملات ہوں، چاہے معیشت ہو، عقائد ہوں، عبادات ہوں، جب بھی آپ دین کو چھوڑیں گے، دین کی بنیاد کو چھوڑیں گے، اختلاف کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ کی معاشرت اس وقت انتشار کا شکار ہے۔ سب سے اچھا رویہ یہ ہے کہ تم واپس لوٹ آؤ، جب کہیں بھی تم بنیاد سے ہٹ جاؤ تو اچھی بات کیا ہے؟ اپنی اپنی بات پہ، اپنے اپنے مزاج پہ، اپنے اپنے رواج پہ، اپنے اپنی معاشرت پہ ڈٹے رہنے سے، انا کا شکار ہونے سے بہتر رویہ کیا ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹ آؤ۔ وہ تمہارے معاشرتی معاملات ہوں، تمہارے معاشی معاملات ہوں، تمہارے سیاسی معاملات ہوں۔ یہ اتنی جامع آیت ہے، اس حوالے سے ہمارے ہاں عام طور پر اس میں صرف جو دینی اور خالص مذہبی عقائد سے اور عبادت سے متعلق معاملات ہیں اس میں اس سے رہنمائی لینے کی بات کی جاتی ہے، جبکہ دین تو معاشرت کے لیے بھی دین آیا ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ دین معاشرت کے لیے بھی آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ بات کہی جاتی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اچھا وہاں بھی دیکھیے، وہاں بھی یہ لطیف اشارہ موجود ہے، جیسے یہاں کہا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہاں بھی کہا ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔
اللہ کے رسول اس کے لیے اسوہ حسنہ ہے جو اللہ سے ملاقات کا متمنی ہے، جو آخرت کے دن میں جانا چاہتا ہے، جو بدلے لینے کے لیے آخرت کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس تناظر میں چند ایک گزارشات کے بعد میں گزشتہ جو آپ سے وعدہ کیا تھا اس پر آخر میں ہم آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے سورۃ المائدہ سے رکھی ہے، 50 نمبر آیت ہے، اور وہاں اللہ تعالی کی طرف سے یہ استفسار ہے، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا تم چاہتے ہو کہ جاہلیت کا حکم ہو، اس کی حکومت ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اب بھی جاہلیت ہی رواں دواں رہے؟ ومن احسن من اللہ حکما، اللہ سے بہتر حکم کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بہتر حکم، امر، فیصلہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے سے بہتر حکم انہیں لگتا ہے کنہیں لقوم یوقنون، جو قوم یقین رکھنے والی ہو، جو یقین رکھنے والی قوم ہے اسے اللہ کا حکم اچھا لگتا ہے۔ وگرنہ آج انتہائی جدید زمانہ ہے، انتہائی جدید زمانہ، یعنی اگر آپ صرف 50 سال پہلے کی زندگی اور آج کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ بالکل ایک نئے زمانے میں کھڑے ہیں، ایک نئے حالات میں کھڑے ہیں، اور دنیا آج واقعی ایک گاؤں بن چکی ہے، اس قدر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے، آپ پوری دنیا کی ایک ایک بات سے، ایک ایک گلی سے باخبر ہیں۔ آپ کے پاس ایک گوگل میپ ہے، آپ اس میں سرچ کریں، امریکہ کی کسی گلی کا نام لکھیں، اس کا نمبر لکھیں، وہ آپ کو اس کا پورا نقشہ دے دے گی۔ اس قدر قربت ہے آپ کی پوری دنیا سے۔ لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ اس جدید ترین زمانے میں بھی لوگ جاہلیت پر کھڑے ہیں، اسی جاہلیت پر جس پر نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے لوگ کھڑے تھے، اسی جاہلیت پر، اسی طرز کی جاہلیت پر۔ مثلا کچھ روز پہلے ایک خاتون میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ ہمارے بیٹے کے ہاں ایک اور بچے کی ولادت کا وقت ہے، تو آپ کچھ بتا دیں ایسا کہ اب کے بیٹی پیدا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کوئی وظیفہ؟ تو میں نے کہا میرے پاس کیا وظیفہ ہے؟ بعض لوگ علاج کرتے ہیں، وہ علاج کروانا چاہیے، ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ فزیکل ڈس آرڈر ہے، یہ کسی عورت کا کوئی قصور نہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ میرا رب یہ کہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے۔ اب آپ اس زمانے میں کھڑے ہیں، آج کے حالات میں کھڑے ہیں، جہاں دوسری، تیسری، چوتھی بیٹی آنے پر اسی طرح سے منہ چھپایا جاتا ہے جیسے قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یہ بیٹی کی بشارت سنتے ہی اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، یہ اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے جیسے اس کا کوئی قصور ہو۔ میں صرف ایک مثال دی ہے آپ کو، اور اگر آپ پوری معاشرت میں دیکھیں تو آپ کو صاف نظر آئے گا۔ آپ عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں، قرآن سامنے ہے، قرآن موجود ہے، بہت سارے اہل حدیث بھی اسے سنتے ہیں، وہ بڑا تھوڑا توتلا سا ایک خطیب ہے گجرانوالہ کا، بہت بڑی فین فالوئنگ ہے، ہمارا آرمی چیف بھی اسے بلا کر اپنے گھر میں اس کا خطاب کرواتا ہے، اور وہ ایک عرس پہ بیٹھ کر، بھیرا کے اندر ایک عرس پر بیٹھ کر ایک عرس کی تقریب، ایک برسی میں گفتگو کرتے ہوئے امام العقیدہ امام ابن تیمیہ پر بھونکتا ہے
اور کہتا ہے یہ پہلا شخص ہے جس نے رسول اللہ سے لوگوں کو دور کیا ہے. ہمیں نہیں پتا مقابلہ کہاں سے کہاں ہو رہا ہے. بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی بیٹے بیٹھ جاؤ، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. اور کیا قصور ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا؟ پھر وہ قصور گنواتا ہے. ذرا دیکھیے گا جاہلیت کو، اور پھر یہ حکم قرآن کا، اف حکم الجاہلیت یبغون. اور ظالموں قرآن آ گیا، قرآن نے عقیدہ واضح کر دیا، اب بھی تم جاہلیت کو تلاش کرتے ہو. کہتا ہے یہ پہلا شخص ہے جس نے توسل کا انکار کیا، جس نے استغاثہ کا انکار کیا. یعنی رسول اللہ سے وسیلہ لینا، رسول اللہ کو درمیان میں کھڑے کر کے آپ کے ذریعے سے مانگنا، ابن تیمیہ نے پہلے قصور کیا ہے. حالانکہ اس بدبخت کو پتہ ہی نہیں، یہ تو تمام صحابہ کا عقیدہ ہے، تمام صحابہ کا. بڑا معروف واقعہ ہے سیدنا عمر کے زمانے میں. کہاں تھا گیا، کہاں تھا گیا، بارش نہیں ہو رہی. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ آ کے کہتے تھے، آنے والے نے آ کر کہا تھا، نبی کریم علیہ السلام کی مجلس ہے، آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں، آنے والے نے آ کے کہا ہلاکت الاموال، اللہ کے رسول مال مر گئے، مویشی بھوکے ہو گئے، زمینیں بنجر ہو گئیں، اللہ کے رسول بارش نہیں ہو رہی، میرے آقا بارش کے لیے دعا کر دیجئے. آپ نے دوران جمعہ ہی، دوران خطبہ ہی آپ نے بارش کی دعا فرما دی. اللہ اکبر. صحابی کہتے ہیں جمعہ پڑھ کے باہر نکلے ہیں، اپنے گھر سوکھے نہیں گئے، پورا ہفتہ بارشیں ہوتی رہیں. اور جب اگلا ہفتہ آیا، اگلا جمعہ آیا، اب وہی آیا ہے اور آ کے کہتا ہلاکت الاموال، مارے گئے، اتنی بارش ہوئی ہے. پھر آپ نے دعا کی اللہ ان کو پہاڑوں پہ، دوری جگہوں پہ لے جا. آپ کے ہوتے ہوئے آپ بارش کی دعا کیا کرتے تھے، آپ جایا کرتے تھے، لوگ آپ کے پاس جاتے تھے، اپنی مشکلات بیان کرتے تھے. یا رسول اللہ میری یہ مشکل ہے، مشکل اتنی بڑی ہو قتادہ کی طرح کہ آنکھ کا کیما ہاتھ پہ رکھ کے میرے نبی کے پاس ہوا، کھڑا ہو کر کہتا یا رسول اللہ آنکھ میں تیر لگ گیا، آنکھ ضائع ہو گئی. آقا کہتے ہیں اگر صبر کرے تو جنت ہے، اور اگر تو کہتا ہے تو آنکھ صحیح سلامت ہو جائے گی. کہنے لگے اللہ کے رسول جنت بھی بڑی محبوب ہے اور خوبصورت بڑے تھے قتادہ. یا رسول اللہ میری بیوی مجھ سے بڑی محبت اور رغبت رکھتی ہے، مجھے ڈر ہے میری آنکھ کو اس حالت میں دیکھ کر کہیں مجھ سے پیچھے نہ ہٹ جائے، لہذا آنکھ بھی ٹھیک کروا دیجئے اور جنت کا بھی وعدہ دے دیجئے. پیارے نبی نے ہاتھ رکھ کے آنکھ پر اس کیمے کو اندر رکھ کے دعا کی، کس سے؟ کس سے؟ اللہ میرے قتادہ کی آنکھ کو ٹھیک کر دے، اللہ اسے جنت کا راہی بنا دے، جنت عطا کر دے. دونوں کام ہو گئے، دونوں کام ہو گئے. اور ایک دوسرا بھی سن لو، اس کی بھی آنکھ نکلی ہے، آنکھ میں تیر لگا ہے، کیما بنا ہوا، بہ رہی ہے. آ کر رسول اللہ سے عرض کیا، اور یہ حوازن کی جنگ ہے، اور ہے کون جس کو تم اب تک بڑا دشمن سمجھتے ہو؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آ کے عرض کی اللہ کے رسول میری آنکھ ضائع ہو گئی. آقا فرماتے ہیں ابو سفیان اگر صبر کرے تو اس کے بدلے جنت ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول میں صبر کرتا ہوں، مجھے جنت ہی چاہیے ہے. لوگ اپنے مسائل زندگی میں رسول اللہ کے پاس لاتے تھے اور پھر دعائیں کرواتے تھے، لیکن جب آپ نہیں، آپ موجود نہیں ہیں، آپ کہتے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس عقیدے سے، آپ موجود، آپ موجود، لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور موجود، لا موجود، مالک کے سوا کوئی موجود. میرا اور آپ کا وجود چند گھڑیوں، چند پلوں اور چند ساتوں کا محتاج ہے. مرنے کے بعد کوئی موجود رہتا؟ اور کون ہے جسے موت نہیں آئے گی؟ کون ہے جسے نیند نہیں آتی؟ کون ہے جسے اونگ نہیں آتی؟ کون ہے جو کہیں سے غائب نہیں ہوتا؟ وہ ایک ہی ذات ہے. جب تک آپ زندہ تھے لوگ اپنے مسائل آپ کے پاس لاتے تھے، لوگ اپنی مصیبتیں آپ کو بتاتے تھے. کسی کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پہ پیارے نبی ہاتھ پھیر کر لعاب لگاتے تھے تو ٹانگ ٹھیک ہو جاتی تھی. لیکن جب آپ نہیں تھے، جب آپ
وہیں تھے پر نہیں تھے. سمجھے؟ نہیں سمجھے. آپ وہیں تھے پر کہاں تھے؟ مدینہ. کہاں تھے؟ اپنی قبر مبارک مدینہ روضہ، اپنے روضہ کے اندر اپنی قبر میں. اس بدبخت کو کوئی پوچھے وہاں جا کر کسی نے توسل کیا ہو، کسی نے استغاثہ کا کہا ہو. سیدنا عمر کا زمانہ ہے، مدینہ قحط زدہ ہے، بارش نہیں ہو رہی. لوگ آئے ہیں، امیر المومنین جیسے رسول اللہ دعا کیا کرتے تھے چلیے آپ بھی دعا کیجئے. جو طریقہ میرے رسول نے سکھایا اسی طریقے سے نماز پڑھی، اور جب نماز پڑھ لی تو سامنے کھڑے کر لیا عباس کو رضی اللہ، اور کہا اللہ اس سے پہلے ہم تیرے نبی کے ذریعے سے مانگتے تھے. اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک. جاؤ حدیث کے الفاظ کو پڑھو. اللہ اس سے پہلے ہم تیرے نبی کے ذریعے سے مانگتے تھے، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ کوئی گجرا والا کو کوئی یہاں ساتھی ہو یا یہ ویڈیو سنا کے اس بدبخت کو بتاؤ کہ یہ عمر کا عقیدہ تھا، ابن تیمیہ کا عقیدہ. لگا فتویٰ عمر پہ اگر اپنے باپ کا ہے تو لگاؤ فتویٰ عمر پر، اور اپنے بغض کو ظاہر کرو جو صحابہ کا تمہارے دل کے اندر پایا جاتا ہے. قرآن بہتر، شریعت بہتر، رب کا حکم بہتر، اور یہ پوری آپ کی پوری حیات کے لیے ہے، آپ کی کسی مرضی کے لیے نہیں ہے کہ جہاں آپ کا دل چاہے وہاں آپ اسلام کے مطابق ہو جائیں، اور جہاں آپ کا بس نہ چلے، آپ کا جینا چاہے، جہاں آپ کی بیگم ناراض ہوتی ہو، جہاں آپ کے بچے ناراض ہوتے وہاں آپ دین کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لیں. شریعت ہی بہتر ہے، شریعت ہی. اچھا کیا ہے؟ دین بہتر ہے، دین اچھا ہے، اطاعت اچھی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھی سیدنا حذیفہ بن الیمان بڑے کمال کے صحابی ہیں، رسول اللہ کے رازدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مدائن میں ہیں اور وہاں رہتے تھے. پانی مانگا ہے اور بخاری شریف کی روایت ہے. تو اس بستی کے بڑوں میں سے کسی ایک نے اپنے چاندی کے پیالے کو بھیجا. بھئی اتنا بڑا آدمی آیا ہے، صحابی رسول ہے، امیر لشکر ہے، تو چلو چاندی کے پیالے میں ان کو پانی پیش کرتے ہیں. جب پانی پیش کیا گیا تو حضرت حذیفہ نے وہ پانی جب چاندی کے اور اس منقش چاندی کے پیالے میں دیکھا تو اٹھا کر نیچے پھینک دیا اور کہا میں نے منع بھی کیا تھا کہ مجھے اس طرح سے کسی ایسے برتن میں پانی نہ دیا کرو. کیوں؟ کہتے ہیں نبی نے ہمیں ریشم پہننے سے، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا یہ برتن دنیا میں کافروں کے لیے اور ہمارے لیے جنت میں ہیں. دین بہتر ہے. یہ طرز عمل اگر آپ اس کو اختیار نہیں کرتے اور صرف سننے تک محدود رہتے ہیں، ابھی میں نے آنا اس پر جس پر آپ میں سے کسی کا بس نہیں چلتا، جہاں سب حدود توڑتے ہیں. پچھلا جمعہ تو کسی کو یاد نہیں ہوگا کہ میں نے کہاں چھوڑا تھا، مجھے یاد ہے. یہ بات سننے میں اچھی لگتی ہے، عقیدے میں، عمل میں، عبادت میں ٹھیک ہے. سنیے، نبی کی اطاعت بہتر. دوسری دلیل میں دیتا ہوں آپ کے سامنے. ابھی آپ نے اور ہر خطبے میں سنتے ہیں ان احسن الحدیث، سب سے اچھی حدیث، سب سے اچھی بات کیا ہے؟ وخیر الہدی، سب سے بہترین رہنمائی کس کی ہے؟ سب سے بہترین. بیگم کی رہنمائی ہو سکتی بہتر، ہاں وہ بھی سکتی ہے کبھی، لیکن دین سے بہتر یا دین کے مقابلے میں بہتر ہو سکتی. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مروان نے عید کا خطبہ دینا چاہا اور عید کا تشریف لایا.
نماز سب سے پہلے ادا کرتے ہیں، پھر کھڑے ہوئے لوگوں کو نصیحت کرنے لگے. یہ روٹین ہے کہ ہم پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ عید میں ہم پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ جو پڑھتے ہیں وہ بولیں. اور کچھ ہیں جو نماز بعد میں پڑھتے ہیں. یہی کام مروان نے کیا. اس نے آتے ہی ممبر رکھا، ممبر پر چڑھا. ایک تو ممبر رکھنا ہی شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف. اب جو مسجدوں میں پڑھتے ہیں ممبروں پہ بیٹھ کے گھنٹہ گھنٹہ خطاب کرتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عید میدان میں پڑھی، بغیر ممبر کے پڑھی، اور آپ نے زمین پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا. یہی آپ کی سنت. اور خطبہ کب ارشاد فرمایا؟ نماز کے بعد. مروان صاحب آئے ہیں، اوپر بیٹھ گئے آتے ہی، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دامن پکڑا، روکا نہیں، رکا، خطبہ دینا شروع کر دیا. منع کیا. کہنے لگا وہ زمانہ گزر گیا. کیا ہوا؟ وہ زمانہ. اللہ اکبر. اب سیدنا سعید کے الفاظ سنیے، ابو سعید کے الفاظ سنیے کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں ما اعلم واللہ خیر مما لا اعلم. جو کچھ میں جانتا ہوں وہ اس سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا. یعنی میں کیا جانتا ہوں؟ سنت. سنت کیا ہے؟ کہ آپ نماز پہلے پڑھاتے، خطبہ بعد میں دیتے. اور یہ کہہ رہے ابو سعید وہ زمانہ گزر گیا. اب لوگ اس کے بعد اگر نماز پڑھا لیں تو خطبہ سنتے نہیں، لہذا ان کو خطبہ سنانا ضروری ہے. میں پہلے بیان کر رہا ہوں. ابو سعید رضی اللہ تعالی نے اس کا مقابلہ کیا ہے اور اس کو اس عمل سے روکا ہے. بتائیے آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے پھرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم شریعت پر عمل پیرا بھی ہیں اور اس کو بہتر جانتے ہیں. اگرچہ ہمیں بھی کہنا پڑتا ہے عید میں کہ بھائی بیٹھ جاؤ، خطبہ بھی لازم اور خطبے کے بعد دعا اس سے بھی لازم. پھر عید مکمل ہوتی ہے. 2 رکعت اور 12 تکبیروں کے ساتھ پڑھنے سے عید ہو جاتی. مکمل پیکج ایک ہے اور اس کے اللہ کے رسول اسلام نے شواہد پیش کیے. شریعت بہتر ہے ہر حوالے سے. اسی طرح سے میں ایک مثال آپ کے سامنے ایک اور رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ اس سے بھی راستہ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر میں ڈائریکٹ اس بات پہ آؤں گا جس کا آپ سے وعدہ کیا تھا. اور یہ مقدمہ ہے اصل میں جو میں آپ کے سامنے قائم کر رہا ہوں اور خود آپ پر بھی قائم ہو رہا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت میں ہی خیر ہے. آپ کی اطاعت میں ہی اسی میں بہتری ہے. اور اگر آپ اطاعت نہیں کرتے تو آپ کو جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا جدید ہو گیا ہوں وہ یہ حکم قرآن یاد رکھے. افحکم الجاہلیت یبغون. اب جدیدیت کوئی بھی قبول نہیں کی جائے گی. اور یقین جانیے میں نے ایک بار ایک ٹی وی چینل پہ کہا تھا کہ لائیے ہمارے سامنے اس شخص کو بٹھائیے جو کہتا ہے کہ دین اسلام سے زیادہ بھی کوئی جدیدیت والی چیز ہے. کوئی ایک بات، عورتوں کی آزادی ہو، ان کا بے لباس ہونا ہو، ان کا کولے مٹکا کر لوگوں کے سامنے ریمپوں پہ واک کرنا ہو، کوئی ایک بات بتائیے جو آج سے پہلے نہ ہوتی تھی اب ہونا شروع ہوئی ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سب تو پرانا کھیل ہے، نیا تو صرف اسلام ہے. نیا تو صرف اسلام ہے. یہ قرآن نے کہا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. قرآن نے کہا جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کر کے لوگوں کے سامنے مت جانا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تم آج ریمپوں پہ واک کر رہی ہو، کروا رہے ہو، یہ کوئی نیا کام. یہ جو آج ایک ہی عورت 20 لوگوں سے تعلق قائم کرتی ہے، یہ کوئی نیا کام؟ یہ تو پرانا ہے. نیا تو صرف اسلام ہے. صرف اسلام. دنیا بھر میں کوئی ایک عقیدہ، کوئی ایک نظریہ. مثلا ابھی کل ایک بندہ
ایک لبرل ہم سے الجھا ہوا تھا ایک مجلس میں، ایک سیمینار میں، وہ کہتا تھا مالتھس کا نظریہ نیا ہے دنیا کے لیے، دنیا نے سمجھا نہیں ہے، اس میں رحمت ہے، اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے والا نظریہ، 2 ہی بچے اچھے یا 1 ہی بچہ اچھا، آبادی کم سے کم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہماری باری آ گئی فقیروں کی، ہم نے کہا کہ تمہارا نظریہ بھی جھوٹا ہے اور تم بھی پرانے ہو۔ کیوں چونکے تھے لوگ؟ اس لیے کہ ان ظالموں نے کبھی قرآن پڑھا؟ میں نے کہا قرآن نے کہا، جو تم نظریہ پیش کرتے پھرتے ہو یہ قرآن نے کہا، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرنا، نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ یہ جو تمہارا نظریہ ہے چادر کے مطابق پاؤں پھیلاؤ، اتنے بچے پیدا کرو جتنے پال سکتے ہو، پالنے والے تم ہوتے تو تم ایسا ہی سوچتے، پالنے والا کوئی اور ہے، اس نے پیغام دیا ہوا اور اس کے ذریعے دنیا میں اس پیغام کو عام کرنے والوں نے شادی کے لیے کہا تزوجوا الودود الولود۔ میں نے کہا یا کلمہ پڑھنا بند کر دو محمد رسول اللہ کا، یا اس کی رہنمائی کو قبول کرو جو کہتا ہے بچے زیادہ جننے والی سے شادی کرنا۔ خیر کیا ہے؟ دین۔ بہتری کیا ہے؟ نیا کیا ہے؟ اور یاد رکھو اگر تمہیں کوئی دکیا نوس ہونے کی، پرانا ہونے کی کوئی بولی دیتا ہے، کوئی تانا دیتا ہے تو کہو تم پرانے ہو، ہم نئے ہیں، ہم نئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں گارنٹی کیا ہے کہ یہ جو اسلام محمد رسول اللہ پہ اترا ہے، یہ جو نازل ہوا، یہ ہے نیا دین۔ اس کے بعد کوئی اور دین آئے گا اور کوئی نیا بن کے بھی آ سکتا، اس کے بعد جو بھی دعویٰ کرے گا وہ پھر اسی طرف اب حکم الجاہلیت یبغون، وہ پھر جہالت کو تلاش کرے گا، جہالت کو ہر سطح سے، معیشت سے، معاشرت سے، عقیدے سے، عبادت سے، ہر جہالت کو ختم کیا تو دین اسلام نے ختم کیا ہے۔ کہنے لگے ایک بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کہا تھا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بها بعدہ، جو آدمی کوئی نیا کام کرتا ہے دین میں، کوئی نئی سنت جاری کرتا ہے، اس کو اس کا اجر ملتا ہے، اور اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل کریں ان کو بھی اجر، ان کا بھی اجر اس کو ملتا ہے۔ اور اس سے نکالا گھڑا کیا؟ بدعت حسنہ، بدعت کہ رسول اللہ نے کہا، کوئی نیا کہا۔ اگر رسول اللہ پر درود پڑھنے کے لیے، سلام پڑھنے کے لیے ہر جمعے کے بعد کھڑے ہو جائیں مل کر سارے، اور جمعے کے بعد گھنٹہ مزید آپ پر سلام پڑھے تو خیر ہی اور اچھا ہی ہے، ہوتا نا جی؟ آپ مارکیٹ پہنچ جائیں گے لیکن ابھی ادھر سلام چل رہا ہوگا، اور حکم کیا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اگلا حصہ پڑھو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور کرنا کیے وَابْتَغُوا، جمعے کے بعد کام کیا کرو، سویا نہ کرو، اللہ کا فضل ملتا ہے، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ نے کہنا ہوتا کہ جمعے کے بعد مل کے سارے پڑھو سلام، تو ضرور پڑھتے، ہم بھی پڑھتے۔ اللہ نے کہا وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ۔ جب منع کیا کہا ذروا البیع ذالکم خیر لکم، تجارت چھوڑ دو، اذان سنی بھاگو، بھاگ کے مسجد پہنچو، یہ تمہارے لیے بہتر۔ اور جب پڑھ لی وابتغوا من فضل اللہ، اب وہ بہتر ہے، وہاں جا کے اپنی کوشش محنت شروع کر دو۔ لیکن کہا نہیں، ہم نے تو نیا کام کیا ہے اور اس بنیاد پہ کیا ہے۔ سنیے اگلا فرمان بھی، اگلا حصہ بھی یاد کرنا چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا تھا وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، اور جس نے اسلام میں کوئی برا رستہ نکالا، کَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا، اس پر اس کا بوجھ ہوگا،
وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ، اور ان سب بدبختوں کا بوجھ بھی اسی پر ہوگا جس نے اس بری بات کو شروع کیا۔ اگر شروع کرنے والے کی نیت اچھی ہونے کے باوجود وہ کام شریعت میں سے نہیں ہے تو وہ اچھا ہو سکتا، اور نکالا یہاں سے، ابھی اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اور جن کو یہاں یہ بیماری لگے نا، وہ رسول اللہ کے الفاظ یہ جو خطبے میں ہم پڑھتے ہیں، کل بدعۃ، جہاں آپ نے کلو کہہ دیا، کل بدعۃ ضلالہ، اب دین مکمل، دین کی ایک ایک بنیاد مکمل، خیر مکمل، اچھائی مکمل، برائی پر مہریں لگ گئیں، اب کوئی اپنی بات، اپنی مرضی کی بات دین میں داخل کرتا ہے، کل بدعۃ ضلالہ، اس پر ثواب گھڑتا ہے، ثواب بیان کرتا ہے، اس کو ثواب والا عمل سمجھتا ہے، یہ بدعت ہے، اور بدعت ساری کی ساری گمراہی ہے۔ اچھا، میں اس واقعے کی وضاحت کر کے بس آپ آگے آپ کی طرف آنے کا، کون تھے یہ، کہاں فرمایا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحیح مسلم ہی کی روایت، اسی میں اس واقعے کی وضاحت کے قبیلہ مضر کے کچھ لوگ مدینہ آئے، اور ان کے حلیے بشرے سے، ان کی ظاہری حالت سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ فاقہ کش ہیں، مشکل میں ہیں، مشکل میں، چہرے پہچانے جاتے ہیں، اور آج بھی پہچانے جاتے ہیں۔ بھائی ذرا دیکھا تو کرو نا، اپنے بھائی کا چہرہ، اپنی بہن کا چہرہ، اپنے آس پاس اپنے رشتہ دار کا چہرہ، اپنے محلے دار کا چہرہ، چہرے پڑھے جاتے ہیں، صاف نظر آتا ہے کون ضرورت مند ہے، کون مشکل میں ہے، صاف پتہ چلتا ہے۔ تم نہ دیکھنا چاہو تو اور بات ہے۔ اللہ کے رسول نے اپیل کی کہ ان پر صدقہ کرو۔ لوگ آئے، اور ان میں ایک آدمی آیا جس نے قبیلہ انصار میں سے، جس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی جس میں مال تھا، اور وہ تھیلی اتنی وزنی تھی کہ اس کا ہاتھ اٹھانے سے عاجز تھا، یعنی اتنا مال تھا اس میں، اتنا سرمایہ تھا کہ اس سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بندہ آیا، یہ سب سے پہلے آیا، سب سے پہلے، اور اس کے بعد پے در پہ، یعنی اس کو دیکھ کر، اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر، اس کے اس خرچ کو دیکھ کر لوگ کثرت سے اس کے بعد جیسے امنڈ آتے ہیں ایسے امنڈ کر آئے، اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے لگے۔ اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے کوئی اچھا کام کیا اور اس کی بنیاد رکھی، اس کے بعد والوں کا عمل بھی اسی کے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ یہ ہے حقیقت۔ اور ظالموں بدعت حسنہ کو ایجاد کر کے اس پر لڈیاں ڈالنے والوں، یہ ہے اسی حدیث کا دوسرا حصہ جس کو تم اسی طرح یہودیوں کی طرح چھپا کر لوگوں سے رکھتے ہو۔ اگر تم یہ پورا واقعہ بیان کرو، پھر لوگ تمہاری مرضی کے بنائے ہوئے کل 7ویں 10ویں 40ویں کے ختموں کی طرف نہیں آئیں گے، کیونکہ لوگ جان جائیں گے راستہ وہی اچھا ہے جس پر مصطفیٰ کے قدموں کے نشانات ہوتے ہیں۔ اب آئیے، یہ ساری جو دلیل آپ کے سامنے کچھ عرض کی ہے، معاشرت کون سی اچھی؟ جو دین کے مطابق ہو۔ اور شادی کون سی اچھی؟ جو رشتہ کون سا اچھا؟ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ تم عورتوں سے شادی کرتے ہو لمالہا ولحسبہا، وہ مال واسطے، وہ خاندان واسطے، ولی جمالہا، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، ولی دینہا، اس کے دین کی وجہ سے، اور ساتھ فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، اور دین کو ترجیح دینا، حسن و جمال میں کمتر بھی قبول، خاندانی اعتبار سے بڑے خاندان کی نہیں پھر بھی قبول، اگر ان کے پاس مال نہیں پھر بھی قبول، اور جس کے پاس دین نہیں، ہاں پوچھا
پوچھتے ہو؟ دین پوچھتے ہو؟ برادری، خاندان، مال، تعلیم، جاب، دین کہاں ہوتا ہے؟ حالانکہ پہلا سوال کیا ہونا چاہیے؟ پہلا سوال، دین آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ برابری نہ کریں، آپ کفر نہ ڈھونڈیں، آپ خاندان نہ تلاش، نہیں منع کر رہا آپ کو دین، لیکن دین آپ سے چاہتا ہے رشتہ کرتے ہوئے، بیاہ کرتے ہوئے، شادی کرتے ہوئے آپ دین کو پہلی ترجیح دیں۔ شادی کیا ہے؟ النکاح من، شادی کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیں، شادی کیا ہے؟ پھر سے کہہ دیں، پوری شادی سنت ہے۔ شادی مطلب نکاح سنت ہے، نکاح کے بعد ولیمہ، بولے بولے، کیا خیال ہے جونج بٹ صاحب؟ اب ساری شادی سنت ہے نا، رشتہ کرنا ہے رسول اللہ کے فرمان کے مطابق۔ پیغام نکاح دینے کا طریقہ دین نے واضح کر دیا۔ وہ جو لوگ دین اسلام کے بارے میں یہ کہتے پھرتے ہیں یہ اپنے اپنے کلچر کے ساتھ ہوتا ہے، شادیاں اپنی مرضی سے کریں گے، نہ، میرے نبی نے حکمن کہا اگر تمہیں پتہ چل جائے ایک بھائی نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دے رکھا ہے، خبردار اس کے نکاح کے پیغام کے ہوتے ہوئے اس کا فیصلہ ہونے سے پہلے کوئی دوسرا بندہ چاہے وہ اس سے بہتر ہی کیوں نہ ہو، برتر ہی کیوں نہ ہو، چاہنے جانے والا کیوں نہ ہو، کوئی اس پیغام نکاح کے اوپر اپنا پیغام نکاح نہ دے۔ ہے دین کے نہیں؟ اور منگنی کا پیغام بھی، نکاح کا پیغام بھی دین ہے۔ نکاح ہو جائے تو نکاح بھی کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے؟ سنیے، میرے رسول نے فرمایا شادی شدہ عورت سے بھی پوچھا جائے گا، شادی شدہ عورت سے بھی پوچھا جائے گا، اور والبکر تستأذن، کماری سے بھی اجازت طلب کی جائے گی۔ اگلا حصہ یہ بھی دین ہے، بغیر پوچھے شادی درست، بغیر پوچھے شادی درست۔ میرے پاک محمد نے بیٹی فاطمہ سے پوچھا تیرے خاندان میں سے تیرے چچا کے بیٹے علی کا رشتہ آیا ہے، تم کیا کہتی ہو؟ پوچھا، پوچھنا بھی، نکاح سے پہلے پوچھنا بھی، اور جب پوچھ لیا اس نے اجازت دے دی، پھر نکاح کے موقع پر پوچھنے کی ضرورت نہیں، پھر ولی کے پاس اختیار ہے، وہ اجازت دے، شادی ہو گئی۔ بتاؤ دین ہے کہ نہیں؟ پھر شادی ہونے کے بعد شادی کے دوران ایک حق کہا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حق کے، وہ بھی دین ہے کہ رواج ہے؟ دین ہے۔ سیدنا عمر نے محسوس کیا لوگوں کے پاس مال بڑا آ گیا ہے، اب مقابلے کے ساتھ عورتوں کی بولیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ ان کے دل میں آئی بات یہ کہ لوگ بڑا بڑا مہر دینے لگ گئے، مقابلہ شروع ہو گیا، لہذا ایک حکم جاری کر دیا آج کے بعد اس سے زیادہ کوئی شخص حق مہر نہ دے۔ ابھی فیصلہ کیا ہے، فیصلہ مشہور ہو رہا ہے، راستے میں جا رہے ہیں، بڑا معروف واقعہ ہے، ایک خاتون نے دامن پکڑا اور جھنجھوڑ کے کہا اللہ کی شریعت کہے انہیں کنتار دے دو، انہیں خزانہ دے دو، تم کون ہوتے ہو اللہ کی شریعت کے ہوتے ہوئے ہم عورتوں سے خزانوں کو روکنے والے ہیں؟ سمجھ آ گئی، حق مہر بھی بولیے، اور جنہ دے ہو گئے نے وہ تے بولو نا، حق مہر بھی۔ اچھا کتنے کی شادی ہو رہی ہے؟ شادی ہال پہ 5 لاکھ خرچہ آ رہا ہے، شادی پہ 15 لاکھ خرچہ آ رہا ہے، کھانے پہ 20 لاکھ خرچہ آ رہا ہے۔ حق مہر کی باری آئی، ہم پوچھتے ہیں حق مہر کیا ہے؟ کہنا جی کڑی والے کو پوچھ لو، بچی والوں سے پوچھ لیں، اور اگر کسی کو مشورہ دے دیں جو زیور تم نے اس کو ڈالا ہے وہی دے دو،
نہ وہ تو ہم نے دوسروں کے لیے رکھا ہوا ہے. پھر باپ پر یہ مسلط کیا کہ اگر وہ شریعت کے مطابق مانگے تو تم کہو بیچی ہے، اور خود ہمت نہیں کرتا کہ جس کو گھر لا رہا ہے اس کو قیمتی بنا کر لا. اس پر تیار نہیں ہے اور اس کو دین نہیں سمجھتا. یہ اس کے نصاب سے باہر. آپ کو بھی رفع الیدین سننا اچھا لگتا ہے نا؟ یہ بات کون مانے گا؟ سیدہ فاطمہ اور پتہ نہیں وہ کون بدبخت تھے جنہوں نے 18 روپے مہر قرار دے دیا سیدہ فاطمہ کا، جھوٹی بولا. کتنا مہر تھا؟ 5000 دینار. کس نے دیا؟ عثمان کو بیچی زرہ، اور عثمان نے دیا، ساتھ زرہ بھی تحفے میں دے دی. وہ سارا مہر تھا. اور ذرا اس کا حساب لگاؤ آج کے ساتھ کتنے لاکھ یا کتنے کروڑ بنتا ہوگا. لاکھ سمجھ جائے سیدہ فاطمہ کے مطابق مہر دیتے ہوئے. وہ بڑے باپ کی بیٹی تھی، اس کا مہر بڑا تھا. تو نے 18 روپے مشہور کیا ہوا ہے. شرم کرو. جس بیٹی کو عزت سے گھر لانا ہے اس کو مہر کو قیمت سمجھ کے 5000 دیتا ہے. مہر قیمت ہوتی ہے. کوئی دے گا اپنی بیٹی 5000 کے بدلے میں کسی کو؟ حیا کرو. یہ دین ہے، اللہ نے اس کو حق دیا ہے. اس کے مقابل جو شخص کھڑا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، نہیں استطاعت تھی، کہنے والے نے کہا میرے ساتھ نکاح کر دیں. تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. ارے کوئی انگوٹھی لے آ، انگوٹھی بھی نہیں. اور جاؤ لوہے کی انگوٹھی لے آ، لوہے کی بھی نہیں. کوئی اور چیز، کہنے لگا کپڑا بھی ایک ہے جو باندھا ہوا ہے. اللہ اکبر. پھر کیا ہے تیرے پاس؟ مجھے قرآن یاد ہے، اتنے پارے یا اتنی صورتیں یاد ہے. کاش نکاح کے بعد اس کو یاد کروا دے، یہی تیرا حق مہر ہے. نہ تھا تو یہ بھی ہوا، اور تھا تو جائیے اٹھائیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا سنتے ہیں آپ کہ ان سے ایک انصاری نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، تم دیکھ لو، جس کو کہتے اس کو طلاق دے دیتا، عدت پوری کرنے کے بعد وہ تمہارے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. کہا نہیں مجھے بازار کا رستہ دکھاؤ. بازار کا رستہ دکھایا. شام ہوئی، دن بھر خالی ہاتھ تاجر، خالی ہاتھ جانے والا، شام کو اپنے کندھے پر کنستر گھی کا رکھ کے لاتا ہے. گھی اور پنیر کا کاروبار شروع کیا. ایک ہی دن میں بغیر کسی پیسے کے پہلے دن بھی منافع کما کے آئے. اور پھر سب سے پہلے مہاجرین میں سے انصار میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے شادی کی، اور شادی کی تو حق کے مہر بھی سب سے زیادہ دیا. یہ بات کون سنائے گا تمہیں؟ یہ بھی حق کے مہر بھی، شادی کی تقریب بھی، اور ولیمہ بھی. کافی ہے؟ مان لو گے ہیں کہ اپنی اپنی مرضی، تم جو چاہو سو کرو. تم جس کو دین سمجھو اسے دین بنا لو، اور جسے چاہو اسے معاشرت قرار دے کر اپنی مرضی کے رستے کھولو. تم اہل سنت ہو، تم اہل حدیث ہو، تم دیوبندی ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، تم اپنی مرضی کر سکتے ہو، اس لیے کہ تمہاری مرضی ہے نا. شادی مکمل پورے کا پورا دین ہے، پوری شادی دین ہے. اور ایک بات کہہ دوں، شادی کے بعد یہ جو اگلے دن کی رسمیں ہیں، ادھر سے واپس وہ جائے گا، ادھر سے واپس وہ آئیں گے. شادی کے بعد جب اللہ کے رسول کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے بعد باقی عورتوں کا حق الگ ہے. 7 دن صرف اسی عورت کے ساتھ رہتے. کبھی اس کی بھی سمجھ آئے نا، پھر آپ پوچھیے گا مجھ سے. یہ جو درمیان میں ادھر بیج ادھر بیج، یہاں جا وہاں جا. اور سنیے، یہ دین وہ ہے جس نے آپ کو کپڑا پہننے سے لے کے تھوکنے تک، اور تھوکنے ہی نہیں، پوچھا تھا سلمان فارسی سے، ایک یہودی نے مذاقاً کہا تھا تمہیں تو لگتا ہے تمہارا نبی قضائے حاجت بھی سکھاتا ہے؟
کہا ہاں ہاں سچ ہے، ہمارے نبی نے سکھایا ہے، اس نے ہمیں کہا ہے لا یستقبل القبلہ ولا یستدبرها ویستنج منہ بالیمین ولا یستنج منہ بالیمین، میرے نبی نے سکھایا ہے قبلہ رو ہو کر بیٹھ کر پیشاب بھی نہیں کرنا، پشت کر کے بھی پیشاب نہیں کرنا، میرے نبی نے سکھایا ہے اپنے دہنے ہاتھ سے اپنے وجود اور بدن کو صاف نہیں کرنا ہے۔ جس دین نے اس قدر وضاحتیں کی ہوں، وہاں شادی تمہاری مرضی کی ہے تو پھر نماز ان کی مرضی کی رہنے دو، پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا